وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون، کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو، یعنی سارے واقعات کو سن لینے کے بعد، جو بنی اسرائیل کے حالات تھے ان کو سن لینے کے بعد اب بھی کیا تم اس چیز کی توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دل کی ایک بڑی تمنا اور خواہش تو یہ تھی کہ یہ سارے یہود مسلمان ہو جائیں، اور یہ جو سارے مشرکین مکہ ہیں یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ تو ان کے دل کی آواز اور طلب تھی، اسی کے لیے شب و روز کی محنت تھی۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ سن لینے کے بعد ان کی جو شرارتیں تھیں، ان کی جو طبعی افتاد تھی، اور جو وہ اس قدر نافرمان قوم تھی، تو یہ سب کچھ سن لینے کے بعد بھی تمہارے اندر یہ توقع ہے کہ وہ تمہاری بات مار کر ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، سن چکے تھے، اور پھر ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہ اس کو سمجھ جانے کے باوجود جان بوجھ کر اس کی تحریف کرتے تھے، یعنی اس کو اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بدل دیتے تھے، یا اس کے الفاظ کو بھی بدلتے تھے۔ الفاظ کو بدلنا بھی تحریف ہوتا ہے اور معنی کو بدلنا بھی تحریف ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یا تو بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ جو تورات کے اندر تبدیلیاں کرتا تھا، الفاظ بدلتا تھا، معنی اپنے مطلب کے نکال کر بیان کیا کرتا تھا، یا تو مطلق کوئی گروہ مراد ہے، یا پھر خاص طور پر وہ 70 افراد جو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ کیا واقعتاً یہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا کلام بھی سن لیا کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن جب قوم کے پاس آئے تو اپنی طرف سے کچھ اس میں تحریف کر دی، اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو عمل میں لا سکو وہ لے آنا، جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ اپنی طرف سے تحریف کر دی، حالانکہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سن کر آئے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ جانے کے باوجود پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کی اور اس کو بدل کر آگے قوم کو بیان کر دیا۔ ایک تو ان کی یہ شرارت۔ پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں تنہائی کے اندر جا کر ملتے ہیں، یعنی ان یہود سے جو پکے ٹھکے یہود تھے، جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اصل میں دل میں نفاق تھا۔ تو یہ منافقین جب اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ جا کر ملتے تنہائی میں یہود کے ساتھ، تو قالوا، تو وہ یہودی ان کو کہتے، ان منافقین کو پکے یہودی کہتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کے سامنے ایسی باتیں بیان کر دیتے ہو کہ جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ یعنی یہ جو منافق یہودی تھے جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے گپ شپ لگاتے تو بعض دفعہ ان کو، مسلمانوں کو یہ یقین کروانے کے لیے کہ ہم بھی مومن ہیں، بعض ایسی باتیں بتا دیتے جو ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ علیہ السلام کی نشانیاں، آپ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں تھی، وہ بتا دیتے کہ ہاں ہمارے جو
کتاب تھی اس کے اندر یہ بات بھی تھی، اس کے اندر یہ بات بھی تھی، اور ظاہری بات ہے تورات کے اندر تو نشانیاں تھیں، انجیل کے اندر بھی نشانیاں تھیں۔ اب وہ یہ باور کروانے کے لیے ہم پکے مسلمان ہیں، وہ یہ باتیں بتا دیتے۔ تو جب وہ اپنے پکے یہودیوں دوستوں کے ساتھ ملتے تو وہ کہتے کہ بھائی تم وہ باتیں کیوں بتاتے ہو ان کو، ہم تو ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں بتاتے، تم خام خواہ وہ باتیں بتاتے ہو۔ ایک تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ اور پکے ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کل قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے وہ انہی باتوں کے ذریعے سے تم سے جھگڑا کریں گے کہ دیکھو ان کی کتابوں میں یہ تھا بھی اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ یہ کتنے پرلے درجے کی بے وقوفی ہے کہ بندوں سے تو ڈر رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے جب جائیں گے اس بات سے تو خوف زدہ ہے کہ مسلمان وہ باتوں کو بطور دلیل کے پیش کریں گے، اور اللہ سے نہیں ڈر رہے جس نے اتارا ہے وہ سب کچھ، جس نے نازل کیا ہے۔ اگر تم نہ بھی بتاؤ گے تو کیا وہ باتیں تمہاری کتاب سے ختم ہو جائیں گی؟ وہ تو جو کی تو رہیں گی، اور وہ اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا اور حساب دینا، اس بات کا جواب دینا کہ تمہاری کتابوں کے اندر جو ہم نے نشانیاں نازل کی تھی، اتاری تھی، وہ کس لیے؟ اس لیے تو نہیں اتاری تھی کہ تم جھٹلاؤ، اس لیے اتاری تھی کہ تم پہچانو نبی برحق کو پہچان کر تم ان کی اتباع کرو۔ تو یہ پرلے درجے کی ان کی بیوقوفی تھی، اور وہ کہتے تھے افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو؟ یہ باتیں ان کو نہ جا کر بتایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔